بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا الدرس الرابع چوتھا سبق شروع کر رہے ہیں، اور چوتھا سبق یہ جو ہے ترکیب اضافی مرکب اضافی کے بیان میں ہے، یعنی آپ اس کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ کے سامنے فیض الادب ہے تو اس کو رکھ لیں سامنے اور اس سبق کو حل کریں تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے اندر ایک اس طرح کی ہیڈنگیں بنی ہوئی ہیں کہ ترکیب اضافی، مبتدا بترکیب اضافی یا خبر بترکیب اضافی۔ آج ہم آپ کو مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں بیان کریں گے، اور مضاف اور مضاف الیہ میں یہ ہوتا ہے کہ مضاف کا اعراب کو دیکھا جاتا ہے، مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، تو عامل کے اعتبار سے مضاف پر کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے اور کبھی مجرور ہوتا ہے، لیکن مضاف الیہ جو ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور مضاف پر جو ہے تنوین اور الف لام داخل نہیں ہوتا، تو مضاف پر نہ الف لام آئے گا نہ تنوین آئے گی، اور مضاف پر جو ہے تنوین بھی آتی ہے اور الف لام بھی آ جاتا ہے، لیکن دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ جہاں تنوین آئے گی وہاں الف لام نہیں آئے گا، جہاں الف لام آئے گا وہاں تنوین نہیں آئے گی۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے اندر کہ آج ہم جو ہے ترکیب اضافی یعنی مضاف اور مضاف الیہ کو پڑھ رہے ہیں، اور مضاف اور مضاف الیہ کے اندر مضاف کو دیکھتے ہوئے ہی آپ کو زیادہ فیصلہ کرنے ہوں گے۔ تو آئیے ہم اس کے اندر آپ کو تفصیل سے سمجھائیں گے، پھر ترکیب بھی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ الفاظ دی ہوئے ہیں، ان کے حل لغات تو ہیں ہی، ہم ان کے واحد اور جمع بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ طائرن، طائرن مانے پرندہ، پرندہ چڑیا، اس کی جمع آتی ہے طیور، جمع طیور۔ سیارتن مانے موٹر، کار، موٹر، جمع سیارات۔ طیارتن مانے ہوائی جہاز، طیارتن مانے ہوائی جہاز، اس کی جمع ہے طیارات، طیارات۔ دراجتن مانے سائیکل، اس کی جمع ہے دراجات، دراجات۔ لبنن، لبنن مانے دودھ، لبنن مانے دودھ، جمع البان، جمع اس کی البان۔ آگے کچھ الفاظ آئیں گے، ہم ان کے بھی بیان کر دیتے ہیں، ہم نے پیچھے پڑھے بھی ہیں ان الفاظ کے معنی، جیسے کہ یہاں پر ہے قطۃ، قطۃن کی، قطۃن مانے بلی ہوتا ہے، اس کی جمع آتی ہے قطۃن، قطۃن۔ اسی طرح ہم نے پڑھا ہے قلم، تو اس کی قلم کی جمع آتی ہے اقلام۔ اسی طرح پڑھا ہے ثورن، ثورن مانے بیل، اس کی جمع آتی ہے ثیران، ثیران مانے بیل۔ اسی طرح پڑھا ہے حصیر، حصیر مانے چٹائی، اس کی جو جمع آتی ہے وہ حصرن آتی ہے، حصرن اور احصرتن۔ تو یہ الفاظ تھے ہمارے کچھ جو معنی ہم نے ان کے بیان کیے، اور ان کی ہم نے واحد جمع بیان کی۔ اب آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں، اور سبق ہمارا یہ ہے، اس کے اندر جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ کو بیان کریں گے، اور مضاف پر آپ نے بیان کیا کہ مضاف پر تنوین نہیں آئے گی، اور اسی طرح مضاف پر جو ہے الف لام داخل نہیں ہوگا۔ ہماری جو کتاب میں مضاف الیہ کی جو مثالیں ہیں وہ ساری ایسی ہیں جن پر تنوین داخل ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو مجرور ہے الف لام، لیکن اس میں جس میں الف لام نہیں ہے، تو مضاف الیہ پر الف لام بھی داخل ہو جاتا ہے اور تنوین بھی داخل ہو جاتی ہے، تو لیکن یہاں پر جو ہے اس پر الف لام کی کوئی مثال اس کے اندر نہیں ہے۔ تو ہم یہاں پر جو بتا رہے ہیں آپ کو، یہ جو 4-5 جملے آ رہے ہیں یہاں پر، یہ سب جو ہیں مرکب ناقص ہیں۔ مرکب ناقص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے مکمل فائدہ تامہ مخاطب کو نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے کچھ نہ کچھ طلب رہتی ہے تاکہ اس کے ذریعے کلام مکمل ہو جائے۔ تو یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے ہے دراجۃ زیدن، سامنے ایک تصویر ہے آپ کے،
دراجتو مانے سائیکل اور زیدن مانے زید ایک شخص کا نام ہے. اب ترجمہ ہوگا زید کی سائیکل. دوسری بات آپ کو یہاں پر یہ ذکر کریں کہ جس طرح عربی کے اندر موصوف پہلے آتا ہے، پیچھے بیان کیا تھا، صفت بعد میں آتی ہے. موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے، اور ترجمہ کرتے وقت صفت کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں اور موصوف کا بعد میں کرتے ہیں. جیسے کہ بتایا گیا تھا پیچھے کہ الولد الجمیل، الولد الجمیل، تو یہاں الولد میں الولد موصوف ہے اور جمیل یہ صفت ہے. تو دیکھیے صفت بعد میں آئی اور موصوف پہلے آیا، لیکن ترجمہ کرتے وقت ہم یہ کہیں گے خوبصورت لڑکا. تو جمیل کا معنی تھا خوبصورت اور الولد کا معنی تھا لڑکا. تو ہم نے ایسا نہیں کیا لڑکا خوبصورت، بلکہ ہم نے کیا ترجمہ خوبصورت لڑکا. تو دیکھیے اردو کے اندر صفت کا ترجمہ ہم نے پہلے کیا، موصوف کا بعد میں کیا. یہی طریقہ جو ہے مضاف اور مضاف الیہ کا ہے کہ مضاف عربی کے اندر پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، لیکن ترجمہ کرتے وقت مضاف کا ترجمہ مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں اور مضاف کا بعد میں کرتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر دراجتو زیدن، دراجتو یہ مضاف ہے پہلے آیا اور زیدن یہ مضاف الیہ بعد میں آیا، لیکن ترجمہ وہ کرتے وقت زید کو پہلے ذکر کریں گے اور یوں کہیں گے زید کی سائیکل، یہ نہیں کہیں گے سائیکل کا زید، الٹا ہو جائے گا. تو یہاں پر یہ خاص خیال رکھیں کہ مضاف پہلے آتا ہے عربی کے اندر، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور اردو کے اندر مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے، جیسے کہ زید کی سائیکل. آگے ہے طائر حمیدن، طائر یہ مضاف ہے اور حمیدن یہ مضاف الیہ ہے. اور دیکھیں ہم نے بیان کیا کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، اصل میں تھا دراجتن، اسی طرح طائرن تھا. تو دراجتو کو جب مضاف کیے زید کی طرف تو تنوین گر گئی اس پر اور صرف ایک پیش وہاں پر رہ گیا جو مضاف ہے، اور زیدن دیکھیے مضاف الیہ ہے جس پر تنوین ہے. اسی طرح طائر حامدن میں طائر اصل میں طائرن تھا، لیکن جب طائر کی اضافت کی حمید کی طرف تو طائر کی تنوین گر گئی، صرف ایک پیش رہ گیا اور مضاف الیہ دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے مجرور ہے. تو طائر حمیدن کا بھی ترجمہ کیسے کریں گے؟ طائر مانے پرندہ اور حمید مانے ایک شخص کا نام. تو اب ترجمہ کرتے وقت مضاف الیہ پہلے آئیں گے اور کہیں گے حمید کا پرندہ، حمید کا پرندہ. تو دیکھیے مضاف الیہ کا ہم نے ترجمہ پہلے کیا. آگے ہے لبن شاتن، لبن مانے دودھ، شاتن مانے بکری. تو اب ترجمہ کریں گے بکری کا دودھ، بکری کا دودھ. تو دیکھیے لبن پہلے ہے مضاف ہے اور شاتو یہ مضاف الیہ ہے، لیکن ترجمہ کرتے وقت ہم نے پہلے لفظ جو ذکر کر رہے ہیں وہ ہم بکری کا ذکر کر رہے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ لبن شاتن، بکری کا دودھ. یہ ساری جو مثالیں ہیں دراجتو زید، دراجتو مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے یہاں پر. اسی طرح طائر و حمیدن میں مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، لبن و شاتن میں بھی مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، لیکن ابھی اس کی خبر نہیں ہے. اس لیے کہیں گے کہ یہ سارے جملے جتنے بھی ہیں یہ ناقص ہیں جو خبر کے اپنے محتاج ہیں، اور جب خبر کے محتاج ہوں تو جملہ وہاں تام نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ بھی ضرورت ہے کہ بکری کا دودھ کیسا ہے، اچھا ہے، میٹھا ہے، خوب، یہ ساری چیز جب تک نہیں لائیں گے تب تک یہ جملہ تام نہیں ہوگا. تو یہ تین جملے ہوئے ناقص کے. چوتھا ہے سیارت خالدن، سیارت مانے موٹر اور خالد ایک شخص کا نام. اب ترجمہ کرتے وقت کہیں گے خالد کی موٹر، خالد کی موٹر. تو دیکھیں یہاں پر بھی سیارت مضاف ہے اور خالدن مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، لیکن ابھی یہاں اس کی خبر نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ سب جملے ناقص ہیں. آگے ہے طیارت زیدن، طیارت مانے ہوائی جہاز، زیدن ایک شخص کا نام ہے. طیارت زیدن، زید کا ہوائی جہاز. آگے ہے کتاب محمودن، یہ سارے جملوں میں مضاف پر سب میں تنوین تھی، لیکن یہ جو ہے سب میں جو ہے تنوین تھی، لیکن جب ان کو مضاف کیا تو وہ تنوین گر گئی. اسی طرح یہ کتابن تھا لیکن اس کی اضافت کی گئی محمود کی جانب، تو محمود جو ہے مضاف الیہ اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتاب کے اندر. تو کتاب محمودن، کتاب
کتاب محمودن میں نے محمود کی، تو اب ترجمہ ہوگا محمود کی کتاب۔ اسی طرح قلم سعیدن، اصل میں تھا قلمن، لیکن جب اس کی اضافت کی سعید کی طرف تو قلم سے تنوین گر گئی اور رہ گیا قلم سعیدن، سعیدن ایک شخص کا نام، سعید کا قلم۔ تو خاص خیال رکھیں آپ کہ آپ شروعات سے ترجمہ نہ کریں بلکہ لاسٹ سے ترجمہ کریں گے۔ آئے گا تو دراجۃ زیدن جیسی مثالوں میں ترجمہ کرنے وقت ہمیں جو لاسٹ میں آ رہا ہے اس کے جو لفظ ہوگا اس کو پہلے بولنا ہوگا، تو اس طرح سے ہمارا ترجمہ یہ آسان ہوگا۔ یہ اتنے جو ہم نے جملے بیان کیے 6، یہ سب مرکب ناقص کی مثالیں ہیں۔ اس کو ہر جگہ میں جو ہے خبر کی ابھی ضرورت ہے، اور جب تک خبر نہیں ہوگی جو جملہ تام نہیں ہوگا۔ اب آگے جو جملے آ رہے ہیں یہاں سامنے تصویر بھی ہے، اور یہ سب جملے تام ہیں، اور یہ جملے تام ہیں یعنی مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہوتا ہے، اس کو کہیں گے اس کو مرکب تام۔ دوسری بات ہم یہاں پر یہ ذکر کر دیں کہ یہاں پر جو یہ اوپر ذکر کیے تو ناقص تھے، اگر اس سے پہلے ہم مبتدا لاتے یا خبر لاتے، اوپر والے جو جملے تھے ہم چاہیں اس کو مبتدا بنائیں، چاہیں اس کی ہم خبر محذوف مانیں، یا ہم اس کو مبتدا مانیں اس کی خبر محذوف مانیں، یا اس کو خبر مانیں اس کی مبتدا محذوف مانیں، وہ الگ بات ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر جہاں ہمارا مبتدا بھی مذکور ہو اور خبر بھی مذکور ہو تو ہم خبر، اور یہ ہماری خبر بن رہی ہو کنسی مضاف مضاف الیہ مل کر کے خبر ہماری بن رہی ہو، تو ہم ایسی صورت میں جو ہم مبتدا لائیں گے وہ مبتدا مضاف کے اعتبار سے لائیں گے۔ یعنی مطلب یہ کہ ہم مضاف کو دیکھیں گے، اگر ہماری جو خبر بن رہی ہے ترکیب اضافی کے اعتبار سے تو ہمارا مبتدا جو رہے گا وہ ترکیب اضافی میں مضاف کے اعتبار سے رہے گا۔ ہم مضاف کو دیکھیں گے، مضاف الیہ کو نہیں دیکھیں گے۔ یعنی مضاف اگر ہمارا مؤنث ہے تو ہم اس میں اشارہ جو ہے مبتدا کے لیے حاضی یا تلکا وغیرہ لائیں گے۔ اگر ہمارا مضاف مذکر ہے تو ہم اس سے پہلے حاضہ یا ذالکا لائیں گے، جیسے کہ آپ مثال کے اندر دیکھیں حاضی قطۃ علیم، سامنے ایک بلی ہے، حاضی مانے یہ، قطۃ مانے بلی، علیم مانے علیم ایک شخص کا نام، قطۃ کی اضافت کی گئی علیم کی طرف، تو اب ترجمہ الٹی طرف سے کریں گے علیم کی بلی۔ اب حاضی مانے یہ جو ہے علیم کی بلی ہے، تو یہاں دیکھیے ہے کا معنی پیدا ہو گیا اور جملہ ایک تام ہو گیا تو اس کو بولیں گے مرکب تام۔ اب یہاں پر جو ہے حاضی کیوں آیا؟ تو ہم نے جو بیان کیا کہ مضاف کے اعتبار سے جو ہے مبتدا کا اختیار کریں گے، یعنی ہم مضاف کو دیکھیں گے، تو دیکھیں یہاں مضاف ہمارا قطۃ جو ہے مؤنث ہے، اور جب مضاف ہمارا مؤنث ہے قطۃ تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے اس سے پہلے مبتدا جو حاضی مؤنث کو لے کر کے آئیں، تو مضاف کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے، مضاف الیہ کے اعتبار سے مبتدا نہیں لائیں گے کیونکہ مضاف الیہ تو مذکر ہے، تو ہم مضاف کے اعتبار سے دیکھیں گے ہمارا مضاف اگر مذکر ہوتا ہے تو ہم مبتدا کے جو اس میں اشارہ ہے وہ بھی مذکر لائیں گے، اگر ہمارا مضاف مذکر ہوتا ہے تو ہم اس سے پہلے جو ہے مبتدا کو بھی مذکر لائیں گے، اگر ہمارا مضاف مؤنث ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم مبتدا کو بھی مؤنث لے کر آئیں گے۔ تو دیکھیں قطۃ مؤنث ہے تو اس سے پہلے حاضی کو مؤنث لے کر آئیں، یہ علیم کی بلی ہے۔ اس کی ترکیب یوں ہوگی حاضی اس میں اشارہ مبتدا، قطۃ مضاف، علیم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، حاضی اس میں اشارہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کو ہم ہیڈنگ دیں گے تو ہیڈنگ یہ ہوگی کہ مبتدا بترکیب اشاری ہے اور خبر بترکیب اضافی ہے۔ آگے جملہ ہے ھذا طائر رفیع، سامنے ایک جو ہے چڑیا ہے، اور یہاں پر طائرو کی جو اضافت کی گئی ہے رفیع کی جانب، اور رفیع یہ مضاف الیہ مجرور ہے، اور طائرو جو ہے یہ مضاف ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ھذا کا معنی یہ، طائرو معنی پرندہ، رفیع ایک شخص کا نام، ھذا طائر رفیع، اب رفیع سے ترجمہ کریں گے یہ رفیع کا پرندہ ہے۔ اب یہاں پر ھذا کیوں آیا؟ اوپر تو حاضی آیا تھا، تو ھذا اس لیے لایا گیا کہ کیونکہ ھذا کے بعد جو آ رہا ہے وہ طائر مضاف آ رہا ہے، اور طائر مضاف جو ہے یہ مذکر ہے، اور جب مضاف مذکر ہو
تو اس میں اشارہ جو مبتدا بن رہا ہو تو وہ بھی کیا ہوگا، مضاف کے اعتبار سے آئے گا، اور مضاف یہاں مذکر ہے لہذا اس میں اشارہ بھی مذکر لایا گیا۔ یہ رفیع کا پرندہ ہے، ہادہ اس میں اشارہ مبتدا، طائر و مضاف، رفیع مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے جملہ ہے ہذہ دراجۃ سلیم، سامنے ایک سائیکل ہے، حاضی مانے یہ، دراجۃ مانے سائیکل، سلیم مانے سلیم کی، تو اب یہ ترجمہ ہوگا یہ جو ہے سلیم کی سائیکل ہے، تو مضاف الیہ سے ترجمہ کریں گے، کہیں گے یہ سلیم کی سائیکل ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہاں پر حاضی کیوں لائے، حاضی اس لیے لائے کیونکہ حاضی کے بعد جو آ رہا ہے دراجۃ یہ مضاف ہے اور یہ مؤنث ہے، اور مضاف جب مؤنث ہو تو اس میں اشارہ بھی مؤنث آئے گا، تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس میں اشارہ دراجۃ سے پہلے جو ہے اس میں اشارہ یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے جو بعد میں مضاف آ رہا ہے وہ مؤنث ہے، اور مضاف کے اعتبار سے اس میں اشارہ کو لایا جاتا ہے لہذا اس میں اشارہ جب مضاف مؤنث ہے تو اس میں اشارہ بھی مؤنث لایا گیا۔ یہ سلیم کی سائیکل ہے، ہذہ اس میں اشارہ مبتدا، دراجۃ مضاف، سلیم مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے تلکا سبورۃ ساجدن، تلکا مانے وہ، بعید کے لیے آتا ہے مؤنث کے لیے، سبورۃ مانے بلیک بورڈ تختہ سیاہ، ساجدن ایک شخص کا نام، ساجد کا تختہ سیاہ، تو علاج سے ترجمہ کریں گے ساجد کا تختہ سیاہ، تلکا مانے وہ ساجد کا تختہ سیاہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں تلکا اس لیے لایا ہے کیونکہ یہ تلکا اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے اور مؤنث کے لیے آتا ہے، اور اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ سبورۃ مضاف مؤنث آ رہا ہے لہذا مضاف مؤنث ہے تو اس وجہ سے تلکا بھی اس میں اشارہ کو مؤنث لایا گیا، اگرچہ مضاف الیہ ہمارا ساجدین یہ مذکر ہے لیکن مضاف الیہ کا اعتبار سے اس میں اشارہ کو نہیں لاتے بلکہ مضاف کے اعتبار سے لاتے ہیں۔ اب مضاف اگر مذکر رہے گا تو اس میں اشارہ مذکر آئے گا، اور مضاف اگر مؤنث رہے گا تو اس میں اشارہ مؤنث آئے گا، جیسے کہ سبورۃ مؤنث ہے تو تلکا اس میں اشارہ کو بھی مؤنث لایا گیا۔ تلکا مبتدا، سبورۃ مضاف، ساجدین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے ذالک ثور شاہد، ذالک مانے وہ، ثور مانے بیل، شاہد مانے ایک شخص کا نام، شاہد کا بیل، ثور یہ اصل میں ثور تھا لیکن جب اس کی اضافت کی شاہد کی طرف تو اس کی تنوین گر گئی اور یہ مضاف ہے اور شاہدین مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجرور ہے، تو شاہد کا بیل، ذالک مانے وہ شاہد کا بیل ہے، تو اب یہاں دیکھیں ذالک اس میں اشارہ مبتدا ہے، ثور مضاف ہے اور شاہدین مضاف الیہ، اور مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں پر مضاف مذکر ہے ثور، تو اس اعتبار سے ذالک اس میں اشارہ مذکر لایا گیا، اور یہاں مذکر مضاف مذکر کے اعتبار سے اس میں اشارہ کو یہاں پر مذکر لایا گیا ہے، ذالک ثور شاہدین وہ شاہد کا بیل ہے۔ آگے ہے سامنے ایک چٹائی، اور یہاں پر جو ہے یہ جملے سب تام چل رہے ہیں، مرکب تام ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ ہم نے بیان کر دی ہے کہ یہاں ساری صورتوں میں خبر و ترکیب اضافی ہے، مبتدا و ترکیب اشاری ہے، خبر و ترکیب اضافی یعنی مضاف مضاف الیہ سے مل کر ہے۔ آگے جملہ ھذا حصیر مسجد، ھذا مانے یہ، حصیر مانے چٹائی، مسجد مانے مسجد۔ اب دیکھیں حصیر پہلے ہے مسجد بعد میں ہے، لیکن ترجمہ کرتے وقت مسجد کو ہم پہلے ذکر کریں گے اور کہیں گے یہ مسجد کی چٹائی ہے، تو چٹائی کو بعد میں لائیں تو یہ مسجد کی چٹائی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر حصیر مذکر ہے تو اس مذکر کے اعتبار سے ہم نے اس میں اشارہ کو مذکر لائیں، اور حصیر مذکر ہے تو اس میں اشارہ مذکر لایا گیا، تو مضاف کا اعتبار کرتے ہوئے آپ کو ترجمہ کرنا ہے کیونکہ اس میں اکثر غلطیاں ہوتی ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں مضاف الیہ کو، تو مضاف الیہ کو ہمیں ایک بھی نہیں دیکھنا ہے،
ہم صرف مضاف کو دیکھیں گے. ہمارا مضاف اگر مذکر ہے تو ہم اس میں اشارہ مذکر لائیں گے، ہمارا مضاف اگر مؤنث ہے تو اس میں اشارہ ہم مؤنث لائیں گے. تو ایسے آپ نے دیکھا کہ ہادہ حسیر و مسجد میں ہادہ اس میں اشارہ مبتدا، حسیر و مضاف، مسجد مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہے. اب یہاں پر حسیر مضاف مذکر ہے، اس لیے ہادہ اس میں اشارہ بھی مذکر لایا گیا. اب آگے دیکھیں ہادہ حسیر و مدرستن. ہادہ مانے یہ حسیر و چٹائی، مدرسہ مانے مدرسے کی چٹائی. تو اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ ہادہ یہاں پر بھی مذکر ہے، حالانکہ ادھر جو ہے مسجد تھا اور ادھر مدرسہ تا کے ساتھ ہے. تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مضاف الیہ کا اعتبار نہیں ہوتا کہ پہلی والی مثال میں مضاف الیہ مذکر ہے اور دوسری والی مثال میں مضاف الیہ مؤنث ہے. تو مضاف الیہ کے مؤنث سے مذکر ہونے سے اس میں اشارہ کے لانے میں تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ذات کے مضاف کے اعتبار سے ہوتی ہے. اب یہاں دیکھیں کہ یہاں پر دونوں مثالوں میں مضاف حسیر مذکر ہے، لہذا اس میں اشارہ کو یہاں پر مذکر لائے گا. یہ مدرسے کی چٹائی ہے. تو یہ جو ہے سبق مکمل ہو گیا. آئیے تمرین کی طرف چلتے ہیں. اور تمرین میں ہم نے بیان کر دیا ہے ایک چیز آپ کو کہ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر خالی جگہ بھی اور تصویر بھی دی ہے. تو یہاں ہادہ ہے اور بیچ میں خالی جگہ کو تصویر کو دیکھ کر کے آپ کو خالی جگہ ایسے رکھنا ہے کہ وہ مضاف بنے. اور مضاف میں آپ نے قاعدہ پڑھ لیا کہ مضاف میں تنوین نہیں آتی، اور مضاف میں تنوین نہیں آتی اور الف لام نہیں آتا. اور نعیم یہ مضاف الیہ ہے، تو گویا کہ آپ نے اس بیل کو دیکھ کر کے بیچ میں ایک نام رکھنا ہے عربی کے اندر جو کہ مضاف ہو. تو اب یہاں ہم کہیں گے حاذا مانے یہ، اور بیچ میں خالی جگہ میں رکھیں گے ثورو نعیم. اب نعیم نعیم کا بیل، ہاذا ثور نعیم یہ نعیم کا بیل ہے. تو دیکھیے ثور بیل کو دیکھ کر ہم نے ثور رکھا. یہاں آگے ہے خالد، صرف خالد دیا ہے. اس سے پہلے اس میں اشارہ آپ کو رکھنا ہے اور مضاف رکھنا ہے. تو ہم یہاں پر اب یہاں پر ہمیں جو ہے دو مطلب یہاں رکھنا ہوگا. ہمیں سب سے پہلے ہم اسے دیکھیں گے ہم تصویر کو. ہماری تصویر کے اندر یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ مذکر کی یا مؤنث کی؟ تو ہم نے دیکھا کہ تصویر کے اندر جو نظر آ رہی ہے بلی کی تصویر نظر آ رہی ہے اور بلی مؤنث ہے. لہذا اس سے پہلے جو ہمیں ٹکٹ بنانا ہوگا وہ لہذا اس سے پہلے ہمیں جو دیکھنا ہے وہ مضاف کو دیکھنا ہے. تو ہمارا قطتو یہ مضاف ہے اور مؤنث ہے، لہذا ہم اس سے پہلے اس میں اشارہ لائیں گے، وہ بھی مؤنث لائیں گے. تو ہم کہیں گے حاذہ قطۃ خالد. تو حاذہ اس میں اشارہ مؤنث کیوں لائیں گے؟ کیونکہ اس سے بعد جو قطتو کے ہمیں مضاف کو رکھنا ہے وہ مؤنث ہوگا. تو مؤنث کے اعتبار سے ہمیں مضاف الیہ بھی مضاف کے اعتبار سے ہم اس میں اشارہ مؤنث لائیں گے اور ہم خالی جگہ میں رکھیں گے حاذہ قطۃ خالد، یہ خالد کی بلی ہے. آگے ہے ایک بلیک بورڈ ہے اور حامد ہے. ہمیں یہاں پر خالی جگہوں میں اس میں اشارہ کو رکھنا ہے اور بلیک بورڈ کی عربی رکھنی ہے اور حامد کو تو ہے ہی. تو یہ حامد مضاف الیہ بنے گا اور جو بلیک بورڈ کی عربی ہوگی وہ مضاف بنے گی. اور اب بلیک بورڈ ہمارا یہ مؤنث ہے تو اس سے پہلے ہم اس میں اشارہ بھی ہمیں مؤنث لانا ہوگا. تو ہم اس سے پہلے حاذہ یا تلک لا سکتے ہیں. اب ہم کہیں گے حاذہ تلک، یہ دونوں میں سے کوئی لا سکتے ہیں. اگر قریب کا آپ نے کہنا ہے حاذہ تلک سبورۃ حامد، حاذہ تلک سبورۃ حامد، وہ حامد کا بلیک بورڈ ہے، وہ حامد کا تختہ سیاہ ہے. آگے ہے ذالکا، اور بیچ میں ایک تصویر ہے پرندے کی اور بیچ میں آپ کو خالی جگہ میں اس پرندے کی عربی رکھنا ہے. تو آپ یہاں پر عربی جو ہیں یہاں رکھیں گے، اس کے اندر وہ عربی جو ہے آپ رکھیں گے طائر کی آپ عربی رکھیں گے
اور اس کے اندر آپ طائرو چونکہ مضاف بنے گا اور طائرو جو کہ مذکر ہے لہذا اس سے پہلے اس میں اشارہ وہ مذکر لایا گیا جو ذالکہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو ذالکہ اس میں اشارہ مذکر ہے، بعید کے لیے آتا ہے، تو اب یہاں پر اس کے بعد آپ رکھیں گے طائرو، اور طائرو پہ تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ مضاف بنے گا اور سعیدن یہ مضاف الیہ ہے، تو اب رکھیں گے ذالکہ طائرو سعیدن، ذالکہ طائرو سعیدن، وہ سعید کا پرندہ ہے۔ آگے ہے یہاں پر حاذا اور کتاب، بیچ میں تصویر ہے اور تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ کو وہاں پر اس کا عربی رکھنی ہے بس، اور بعد والے مضاف الیہ سے ہی اس کو جوڑ دینا ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ حاذا ہے اور حاذا مذکر کے لیے آتا ہے اور بیچ میں تصویر ہے کتاب کی، تو آپ کو رکھنا بیچ میں حاذا کتاب محمود، یہ محمود کی کتاب ہے، تو حاذا اس میں اشارہ مبتدا ہوگا اور کتابو یہ مضاف ہوگا، محمود مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے یہ خبر ہوگا۔ آگے ہے حاذا، حاذا ہے اور بیچ میں درمیان میں پھر ایک تصویر ہے اور یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی جو ہے ایک کتاب کی تصویر ہے، یہاں پر بھی ایک کتاب کی تصویر ہے اور یہاں بھی آپ کو خالی جگہ میں جو ہے کتاب کی عربی رکھنی ہے، تو آپ عربی اسے رکھیں گے حاذا کتاب شاہدین، حاذا کتاب شاہدین، اور کتاب مذکر ہے تو اسی اعتبار سے اس میں اشارہ کو بھی مذکر لایا گیا، اور کیونکہ مضاف کے اعتبار سے اس میں اشارہ آتا ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ مضاف مذکر ہوگا تو اس میں اشارہ بھی مذکر لائے گا، حاذا کتاب شاہدین، اور مضاف پر تنوین اس لیے نہیں آئی کہ مضاف پر تنوین وغیرہ نہیں آتی، نہ الف لام آتا ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ آگے ہے ایک سائیکل ہے اور سامنے، اور اس سائیکل کو دیا اور خالی جگہوں میں آپ کو فل کرنا ہے۔ اب یہاں پر خالی جگہوں میں آپ کو اس طور سے فل کرنی ہے کہ یہاں پر معنی بھی صحیح طور پر ہو جائے، تو اب یہاں پر دیکھیے آپ سائیکل کو دیکھیں اور یہاں پر نام رکھیں کسی کا، تو اب یہاں پر آپ رکھیں گے سائیکل، چونکہ سائیکل کی عربی آتی ہے دراجتو، اب دراجتو مونس ہے تو اس سے پہلے ہمیں اس میں اشارہ بھی مونس لانا پڑے گا کیونکہ مضاف کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس میں اشارہ میں تبدیلی کرنا ہوگی، تو ہم کہیں گے حاذہ، یہ حاذہ دراجتو، اور آخر میں جو ہے مضاف الیہ رکھیں گے سلیم یا زید، حاذہ دراجتو زیدن، حاذہ دراجتو سلیم، یہ سلیم کی سائیکل ہے۔ آگے ہے ایک سامنے تصویر میں ایک پھول ہے اس کے اندر اور وہ فریم ہے، اب فریم کی عربی آپ نے جو پڑھی ہے وہ اطار پڑھی ہے، اور اطار چونکہ مذکر ہے اور یہاں اطار جو ہے مضاف بنے گا اور ناصرن یہ مضاف الیہ بنے گا جو نام ہے، اور مضاف کے اعتبار سے آپ کو اس میں اشارہ لانا ہوتا ہے، اور مضاف یہ اطار مذکر ہے تو لہذا اس سے پہلے ہم اس میں اشارہ بھی مذکر لائیں گے اور کہیں گے حاذا، حاذا، پھر عربی لائیں گے اس کی اطار، اطارو ناصرن، اور اطارو مضاف ہوگا اس لیے اس پر تنوین نہیں آئے گی، اب درست ہوگا حاذا اطارو ناصرن، یہ ناصر کا فریم ہے۔ ادھر آ جائیں آپ دوسری طرف، یہاں پر ہے حاذہ اور بیچ میں ایک سامنے تصویر ہے، اس تصویر کی آپ کو عربی رکھنی ہے اور آخر میں مضاف الیہ ماہر نام ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ تصویر کے اندر جو دکھا رہا ہے وہ ایک امرود کی تصویر ہے، اور امرود کی عربی آتی اجاستن، اور اجاستن مونس ہے لہذا مضاف مونس ہے تو اس سے پہلے اس میں اشارہ مضاف، اس میں اشارہ بھی مونس لایا گیا، اب یہاں اس کی عربی رکھیں گے اجاستو، اور مضاف ہوگا تو تنوین نہیں آئے گی تو ہم اجاستو ماہرن، ہذہ اجاستو ماہرن، یہ ماہر کا امرود ہے۔ آگے ہے حاذا اور درمیان میں ایک تصویر ہے جو ٹہنی اور شاخ کی ہے، اب یہاں پر آپ کو شاخ کی عربی رکھنی ہے اور شجرن یہ مضاف الیہ ہے، اور چونکہ یہ شجر کی عربی آتی ہے، ٹہنی کی عربی آتی ہے غصن، اور غصن مذکر ہیں لہذا اس سے پہلے اس میں اشارہ حاذا کو مذکر لایا گیا، تو اب کہیں گے حاذا غصن شجرن، یہ درخت کی ٹہنی ہے، اور غصن مذکر ہے لہذا اس سے پہلے اس میں اشارہ حاذا مذکر آئے گا۔ آگے ہے حاذہ اور بیچ میں ایک تصویر ہے وہ مینارے کی، اور آگے جو ہے مسجد یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف یہ مینارے کی جو عربی ہے میزنہ ہے، میزنتن، اور میزنتن یہ مونس ہے
مینارہ، اور جب مونس ہے تو اس سے پہلے اس میں اشارہ بھی مونس آیا، اور اس میں اشارہ مونس مضاف کے اعتبار سے آیا، اور اس میں مضاف کا اعراب جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، یعنی اگر مضاف حالت رفع میں ہے تو اس پر رفع آئے گا، اگر مضاف حالت نصبی میں تو نصب آئے گا، حالت جری میں تو کسر آئے گا۔ تو یہاں میزنتو وغیرہ ساری صورتوں میں یا غسنوں میں سب یہ مضاف جو ہیں حالت رفع میں ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب جو ہیں مضاف اور اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے اس میں اشارہ کی خبر بنیں گے۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ میزنا اس کی عربی آتی ہے اور یہ مونس ہے، تو اس سے پہلے حاضی کو بھی مونس لایا گیا۔ اب کہیں گے حاضی میزنۃ مسجدن، یہ مسجد کا مینارہ ہے، اور یہ مونس ہے لہذا حاضی اس میں اشارہ مونس آیا، اور مسجدن یہ مضاف الیہ ہوگا۔ آگے ہے سامنے حاضہ، اور ایک تصویر ہے، تصویر کے اندر ایک انار ہے، انار ہے، اور طارق یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے لہذا مجرور ہے وہ۔ تو یہاں ہمیں عربی اس کی رکھنی ہوگی رمان، اور رمان چونکہ عربی یہ مذکر ہے لہذا اس سے پہلے اس میں اشارہ مذکر آیا، تو اب یہ اس میں اشارہ مذکر جو ہے مبتدا بنے گا، اور رمان یہاں بیچ میں عربی رکھیں گے، رمان و مضاف ہوگا، طارق مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، یہ طارق کا انار ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے سبق، اس کے اندر عربی خالی جگہ بھرنی تھی، اس کے اندر تمرین مکمل ہوئی۔ اب آئیے اردو سے عربی، یہ تمرین کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو خاص خیال رکھنا ہے تمرین بنانے کے اندر اردو سے عربی میں، کہ ہم نے اب تک جو پڑھا تھا عربی کے اندر مضاف پہلے آتا تھا اور مضاف الیہ بعد میں آتا تھا، لیکن یہاں پر جو ہے اردو کے اندر مضاف پہلے آئے گا، مضاف الیہ پہلے آ جائے گا اور مضاف بعد میں آئے گا۔ تو ہمیں جب عربی بنائیں گے تو وہاں لاسٹ سے ہمیں رکھنا ہوگا، کیونکہ ہم نے مضاف الیہ تو پہلے آ گیا ہے، لیکن جب ہمیں عربی بنائیں گے تو ہمیں مضاف کو پہلے رکھنا ہوگا۔ جیسے کہ ایک نمبر ہے مدرسے کا تختہ سیاہ۔ اب یہ مدرسے کا تختہ سیاہ، تو مدرسے کا تختہ سیاہ یہ اصل میں مضاف الیہ ہے، اور تختہ سیاہ یہ مضاف ہے۔ تو اب آپ کو جو ہے تختہ سیاہ، اور چونکہ عربی بنانے اس کی تو آپ کو مضاف کو پہلے رکھنا ہوتا ہے، تو ہم سب سے پہلے آسان طریقہ یہی کریں گے کہ عربی بناتے وقت لاسٹ سے اٹھائیں گے، بس لاسٹ کو اٹھا دیں گے اور پہلے والے کو لاسٹ میں کر دیں گے، آسان طریقے سے بن جائے گا۔ جیسے کہ مدرسے کا تختہ سیاہ، تو سب سے پہلے آپ تختہ سیاہ کی لائیں سبورتو، اور چونکہ مضاف ہوگا تو اس پر تنوین نہیں آئے گی، سبورتو مدرستن، مدرسے کا تختہ سیاہ، تو یہ ایک جملہ ہو گیا۔ دوسرا ہے تختہ سیاہ کا چاک۔ اب یہ تختہ سیاہ مضاف الیہ ہے اور چاک یہ مضاف ہے، اور عربی کے اندر مضاف پہلے آتا ہے لہذا چاک کی عربی آئے گی، تو اب ہم کہیں گے چاک کی عربی ہے حققو، حققو، اور حققو پہ تنوین نہیں آئے کیونکہ مضاف بنے گا، حققو سبورتن، حققو سبورتن، چاک تختہ سیاہ کا چاک، تختہ سیاہ کا چاک، حققو سبورتن۔ آگے ہے نمبر 3 خالد کی کتاب۔ تو اب خالد یہ مضاف الیہ ہے اور کتاب یہ مضاف ہے، اور عربی بناتے وقت مضاف پہلے آتا ہے مضاف الیہ بعد میں، لہٰذا ہم کتاب کی عربی پہلے لائیں گے اور خالد کی بعد میں لائیں گے۔ تو اب کہیں گے کتاب خالدن، اور مضاف پر تنوین نہیں آئے گی، تو کتاب خالدن، خالد کی کتاب۔ آگے جملہ ہے نمبر 4 سعید کا قلم، سعید کا قلم۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ سعید یہ مضاف الیہ ہے اور قلم یہ مضاف ہے، سعید یہ مضاف الیہ ہے، عربی اردو کے اندر مضاف الیہ پہلے آتا ہے تو لہذا سعید یہ مضاف الیہ اور قلم مضاف ہے، لیکن عربی بناتے وقت ہمیں مضاف کو پہلے رکھنا ہے مضاف الیہ کو بعد میں، تو ہم قلم کی عربی پہلے لائیں گے اور کہیں گے قلم سعیدن، قلم سعیدن، سعید کا قلم۔ آگے جملہ ہے 5 ساجد کی دوات، ساجد کی دوات، ساجد کی دوات۔ اب دوات یہ ساجد کی مضاف الیہ ہے اور دوات یہ مضاف ہے، تو ہم کو عربی بناتے وقت مضاف کو پہلے لانا ہے اور مضاف الیہ کو بعد میں رکھنا ہے، تو ساجد کو ہم بعد میں رکھیں گے اور دوات کو پہلے لائیں گے، تو ہم کہیں گے دواتو ساجدن، دواتو ساجدن، ساجد کی دوات۔ نمبر 6 جملہ ہے بکری کا دودھ۔ اب بکری یہ اردو کے اندر مضاف الیہ پہلے ہے اور دودھ یہ مضاف ہے جو کہ بعد میں ہے،
لیکن عربی جب بنائیں گے اس کی تو ہم دودھ کی عربی پہلے لائیں گے اور بکری کی بعد میں لائیں گے، اور کہیں گے دودھ کی عربی ہے لبن اور بکری کی عربی ہے شات، تو اب ہم کہیں گے لبنو شاتن، لبنو شاتن، بکری کا دودھ۔ آگے ساتھ جملہ ہے سیب کا درخت، سیب کا درخت، سیب کا یہ مضاف الیہ ہے، اردو کے اندر پہلے ہے، اور درخت یہ مضاف ہے، یہ بعد میں ہے۔ اب عربی بناتے وقت درخت کی پہلے لائیں گے عربی اور سیب کی بعد میں لائیں گے، تو اب ہم کہیں گے یہاں پر درخت کی لائیں گے شجرو، اور سیب کی بعد میں لائیں گے تفاحن، شجرو تفاحن۔ تو اب ترجمہ کریں گے سیب کا درخت، سیب کا درخت۔ آگے جملہ ہے 8واں گائے کا دودھ، تو گائے کا یہ مضاف الیہ ہے اور دودھ یہ مضاف ہے۔ عربی بناتے وقت تو دودھ کی عربی پہلے لائیں گے اور گائے کی بعد میں لائیں گے، تو اب سب سے پہلے ہم رکھیں گے سامنے لبن، لبنو، اور چونکہ مضاف ہوگا تو تنوین نہیں آئے گی، اور گائے کی عربی لے آئیں گے لبنو بقرتن، لبنو بقرتن، گائے کا دودھ۔ آگے جملہ ہے 9 مدرسے کی چٹائی۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ، یہاں پر آپ کو جو ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ کو مدرسہ یہ مضاف الیہ ہے جو اردو کے اعتبار سے پہلے آیا ہے، اور چٹائی یہ مضاف ہے، اور عربی جب بنائیں گے ہم اس کی تو ہم مضاف کو پہلے لائیں گے جو چٹائی ہے، اور مدرسے کو بعد میں رکھیں گے، اور صرف عربی بنائیں گے ہم اس کی چٹائی کی عربی سب سے پہلے لائیں گے حصیر، حصیرو معنی چٹائی، اور مدرسہ معنی مدرسے کی، تو حصیرو مدرسہ، مدرسے کی چٹائی۔ آگے جملہ ہے یہ مسجد کا مینارہ ہے، تو ہم نے اوپر بیان کیا تھا کہ ہمیں مضاف کو اعتبار کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس میں اشارہ لانا ہوگا، مضاف ہمارا مذکر ہوگا تو ہمیں جو ہے اس میں اشارہ مذکر لانا ہے، مضاف اگر ہمارا مؤنث ہے تو ہمیں اس میں اشارہ مؤنث لانا ہوگا۔ اب یہ مسجد کا مینارہ ہے، سب سے پہلے ہم جب بنائیں گے تو مسجد کا مینارے میں ہم مینارے کی عربی پہلے لائیں گے، اور مینارے کی عربی ہے میزنہ، تو اب پتہ چلا کہ میزنہ تو یہ مؤنث ہے، لہٰذا اس کے اعتبار سے ہمارا اس میں اشارہ بھی تبدیل ہو جائے گا، تو اب ہم کہیں گے حاذہ میزنۃ مسجدن، چونکہ حاذی اس میں اشارہ ہوگا اور میزن اس کے بعد آگا جو مؤنث ہوگا، تو اس میں اشارہ کے اعتبار سے ہمارا حاذہ مؤنث آئے گا، تو اس میں مضاف کے اعتبار سے اس میں اشارہ ہمارا مؤنث آئے گا، مضاف میزنہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ بھی ہمارا مؤنث آئے گا، تو حاذہ میزنۃ مسجدن، یہ مسجد کا مینارہ ہے۔ تو یہ ہمارا سبق مکمل ہوا، اور یہ سبق نمبر ہمارا 4 تھا جو سبق نمبر مکمل ہو گیا انشاء العربیہ کا۔ اور آپ کو ہمارا یہ چینل، ہمارا یہ سبق کیسا لگا، یقیناً اپنی رائے سے ہمارے بارے میں اس کے بارے میں نوازیں، اگر کچھ کمی لگی ہو تو ضرور کامنٹ باکس میں کریں تاکہ اس کو ہم اچھا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ مجھے ایسا لگا کہ مجھے 1-2 لفظ میرے منہ سے اس میں کچھ ادھر ادھر کے نکل گئے ہیں، تو اس کو میں دھوکے میں ہوئے ہیں، وہ لفظ دھوکے میں بولے گئے ہیں جن کا سبق سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس پہ کچھ کمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باقی سبق کے اندر اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو ضرور کامنٹ باکس میں نوازیں، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، درس نظامی کو دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔